أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بھیج اس کو ہمارے ساتھ، کل کو خوب کھائیں اور کھیلیں اور ہم تو اس کے نگہبان ہیں. بولا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جاؤ، اور ڈرتا ہو اس سے کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا اور تم اس سے بے خبر رہو. بولے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم ایک جماعت ہے، قوت، تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا. پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہوئے کہ ڈالے اس کو گمنام کنویں میں، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تو جتائیں گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے. تو کل بات چل رہی تھی کہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو جو ہے اب قتل کرنا چاہیے. وہ باپ کا جو ہے بہت نور نظر بن چکا ہے، اور باپ کو جو ہے اس کے بغیر چین نہیں آتا ہے. تو سارے بھائیوں نے مشورہ کیا قتل کرنا چاہیے، اور قتل کے بعد جو ہے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یعنی یوسف کے قتل کے بعد باپ کی توجہ کا مرکز ختم ہو جائے گا، اور ہم باپ سے بھی معافی مانگیں گے اور اللہ سے بھی توبہ کریں گے. تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء نہیں تھے، مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے اس واقعہ کے اندر بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا. بھئی کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کسی ایک شخص کو ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند عمل ہے. بات سمجھ گئے؟ اب یوسف علیہ السلام تو مظلوم تھے اور بے گناہ تھے، ایک باپ کی محبت کا مرکز بنے ہوئے تھے. اس بنیاد پر ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرات انبیاء علیہم السلام سے کبھی کبیرہ گناہ نہیں ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی نہیں، نبوت کے بعد بھی نہیں. بسم اللہ، الحمدللہ. تو ان میں کا ایک بھائی تھا جس کا نام یہودا یا روبیل. اس نے مشورہ دیا کہ بھائی جب یوسف کو باپ سے ہی دور کرنا ہے تو قتل کرنے کی ضرورت کیا، کہ ایک کام کریں گے، کسی گمنام کنویں کے اندر یوسف کو ڈال دیں گے، اور پردیسی مسافر جب پانی لینے وہاں پر آئیں گے تم کو پانی کے ساتھ یوسف بھی مل جائیں گا، اور وہ پردیسی مسافر یوسف کو بیچ دیں گے،
تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، یوسف زندہ بھی رہیں گا اور باپ سے دور بھی رہیں گا، قتل مت کرو۔ چوتھی آیت میں ہے کہ انہی بھائیوں میں سے ایک نے ساری گفتگو سن کر کہا، جس کا نام میں بتا چکا ہوں، یہودا تھا یا پھر روبیل، یہ سب سے بڑا بھائی تھا اور حضرت یعقوب کی اولاد کے اندر یہ سب سے بڑا تھا۔ اس آیت میں لفظ غیابت الجب فرمایا۔ غیابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو چھپا لے اور غائب کر دے، اس لیے قبر کو بھی غیابہ کہا جاتا ہے، اور جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کے من بنی ہوئی نہ ہو۔ جب ایسے کنویں کو کہتے ہیں جس کے اوپر انسان ٹھہرتا ہے نا تو منڈیر بنی ہوتی ہے، اور جس پر منڈیر بنے نہ ہو اسے جب کہتے ہیں۔ ایسا گمنام کنواں تھا اور ایسا سنسان کنواں تھا جو لوگوں کے زیر استعمال نہیں تھا اور جس پر منڈیر بھی نہیں بنی ہوئی تھی۔ یلتقطہ بعض السیارہ، لفظ التقاط لقطہ سے بنا ہے، اور لقطہ اس گری پڑی چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو بغیر طلب مل جائے، غیر جاندار چیز ہو تو اس کو لقطہ، اور جاندار کو فقہا کی اصطلاح میں لقیط کہا جاتا ہے۔ انسان کو لقیط اسی وقت کہا جائے گا جب کہ وہ بچہ ہو، عاقل بالغ نہ ہو۔ قرطبی نے اسی لفظ سے استدلال کیا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا یوسف نابالغ تھے۔ کیا تھے؟ نابالغ۔ نیز یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی ان کے بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بھائی یوسف بالغ تھے یا نابالغ؟ یوسف اس وقت نابالغ تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی اشارہ ملتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ کیا کھا جائے؟ کیونکہ بھیڑیا کا کھا جانا بچوں کے ہی معاملے میں انسان سمجھ سکتا ہے، بھئی ایک بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ اب انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ بالغ ہے، بھیڑیا سے بچ سکتا ہے، کتوں سے بچ سکتا ہے، بھیڑیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہو تو انسان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس پر بھیڑیا حملہ نہ کر دے، کتے حملہ نہ کر دے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت نابالغ تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت یوسف کی عمر 7 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 7 سال۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر یوسف سے ملاقات کی علیہ السلام، کہ جو ان کے چہرے پر میں نے حسن دیکھا، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کی خوبصورتی ان کے چہرے پہ ڈال دی تھی، اور آدھی دنیا کی خوبصورتی اللہ نے دنیا میں تقسیم کی۔ تو اتنے حسین تھے یوسف، اور بچہ تو اور بھی حسین ہوتا ہے، چاہے کالا کلوٹا ہو، لیکن بچپن میں بچہ حسین اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو بھائی؟ گناہوں سے معصوم۔ گناہوں کی ظلمت جب انسان کے چہرے پر آ جاتی ہے تو انسان کا چہرہ بے رونق بن جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر 7 سال تھی۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ہے کہ ان بھائیوں نے والد کے سامنے درخواست ان لفظوں میں پیش کر دی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل اس کو آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے گا، وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائیں اور پیے اور کھیلیں، اور ہم سب اس کی پوری حفاظت فرمائیں گے۔
بھائیوں کی اس درخواست سے معلوم ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بھی یعقوب علیہ السلام کے سامنے درخواست پیش کر چکے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ ساتھ میں بھیجیے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، پوری نگہبانی کریں گے۔ یوسف کھائیں گا اور پئیں گا اور کھیلیں گا اور کودیں گا، آپ چنتا مت کیجیے، فکر مت کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے اس سے پہلے بھی درخواست پیش کی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول نہیں کی تھی۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے سیر و تفریح اور آزادی سے کھانے پینے، کھیلنے کودنے کی اجازت مانگی گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ صرف یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار کیا، شک میں پڑ گئے بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ بھئی 7 سال کا بچہ ہے، ہم بھی اگر اپنے بچوں کو دکان بھیجتے تو چنتا میں رہتے بچہ واپس کب آئے گا۔ بھئی ہر باپ چنتا میں رہتا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یا بچہ دکان گیا جلدی نہیں آیا تو باہر نکل کے دیکھتے کہاں ہے، کدھر ہے، یا گھر سے فون آتا بچہ اب تک گھر پہ نہیں آیا۔ یہ ہر باپ کے اندر فطرت اللہ نے رکھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ابھی تو یوسف 7 سال کے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا نور نظر بیٹا اور جنگل میں بھائیوں کے ساتھ جائے، اور حضرت یعقوب کو شک ہو گیا تھا کہ جو خواب یوسف نے دیکھا تھا کہیں اس خواب کا علم ان کو نہ ہو جائے، اور لیکن وہ خواب ان کو معلوم پڑ چکا تھا۔ جو اگلی آیت میں آئے گا اس سے معلوم ہوا سیر و تفریح، کھیل کود جائز، حدود کے اندر جائز مباح ہے۔ احادیث پاک سے بھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر یہ شرط ہے کہ اس کھیل کود میں شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو اور کسی ناجائز فعل کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ بھئی کھیلنا کودنا اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ بولو، بھاگنا، دوڑنا، جم کرنا، ورزش کرنا، کرکٹ کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، یہ سب جائز کھیل ہے، جس سے اللعب بال سے کھیلنا مفید ورزش ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور بھئی بچے صبح صبح کھیلیں گے کودیں گے کتنا فریش رہیں گے۔ کوئی فجر بعد جم کر رہا ہے، واکنگ کر رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بلکہ حضور کے زمانے میں تو لوگ دوڑ کی ریس لگاتے تھے، دوڑ کی ریس، بھاگنے کی ریس، تیر چلانے کی ریس، تیر چلا نشانہ باز۔ حضور نے فرمایا جب تم نشانہ بازی کرتے ہو تو فرشتے تمہارا کھیل دیکھتے ہیں، نشانہ باز۔ اور آپ کے زمانے میں صحابہ تو باضابطہ مقابلہ ہوتا تھا نشانہ بازی کا، کون نشانہ باز ہے کر کے۔ حضور نے فرمایا یہ کھیل فرشتے دیکھتے ہیں۔ کون سا؟ نشانہ بازی کا، تیر اندازی کا۔ آپ کے زمانے میں صحابہ نے تو گھوڑوں کے ساتھ ریس لگائی ہے، پیدل ریس لگائی ہے، تیر چلائے ہیں، بلکہ حضور نے بھی تیر چلائے ہیں، پانی میں سوئمنگ کی ہے، تیرا ہے، نہایا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو فریش رکھتی ہیں۔ اسلام نے انسان کو کندم نہیں بنایا ہے، سست اور کاہل نہیں بنایا ہے، ہر میدان کے اندر شہسوار بنایا ہے۔ بلکہ ہمارے مشائخ تو باضابطہ پانی میں ڈبکی لگاتے تھے اور ذکر کرتے تھے کہ یہ پانی بھی اللہ کے سامنے گواہی دے کر کے۔ کئی بزرگوں کے میں نے حالات پڑھے ہیں، عمر کے 60-70 سال میں پانی میں ڈبکی لگائے،
تیر رہے اور ذکر بھی کر رہے کہ پانی بھی اللہ کے سامنے گواہی دے۔ میں سمجھ گئے؟ تو کھیل جائز حدود میں جائز ہے، بلکہ بچوں کو تو صبح صبح کھیلنے کا عادی بنانا چاہیے، جاؤ کھیلو کودو تاکہ تمہاری باڈی فریش رہے۔ لیکن آج کل ہمارے بچے سست اور کاہل ہو گئے ہیں، اٹھتے 9-10 بجے، کہاں سے کھیلیں گے؟ کھیلنا چاہیے، واکنگ کرنا چاہیے۔ تو شریعت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ تھا اس وجہ سے کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ کنعان یہ فلسطین کے اندر ہے اور یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ بولو کیسا علاقہ ہے؟ پہاڑی، اور وہاں کے اکثر لوگ جو ہیں بکریوں پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ بکریاں چرانا، اونٹوں کو چرانا، اس کا دودھ استعمال کرنا، اس کا دودھ پینا، اس کا دودھ بیچنا، اس پر ان کا دار و مدار تھا۔ اور کنعان ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں پر بھیڑیاں بہت زیادہ تھے، اور وہاں کے تمام باشندے بکریاں چرا کر، اونٹ چرا کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے 2 وجہ سے بھیجنا پسند نہیں آیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یوسف جو ہے میرا نور نظر ہے۔ کیا ہے بولو؟ یوسف جو ہے میرا نور نظر ہے۔ اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کہیں جنگل میں ایسا نہ ہو وہ میرے بچوں تمہاری غفلت کی طرف سے کوئی بھیڑیا یوسف پر حملہ کر دے، تمہاری غفلت کی طرف سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیا کا خطرہ اس لیے تھا کہ کنعان کے جنگلوں میں بھیڑیا بہت زیادہ تھے، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہے اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا، ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے نے مدافعات کر کے چھٹا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ یہ خواب دیکھا تھا بوڑھے باپ یعقوب نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ 10 بھیڑیے سے مراد 10 بیٹے جو یوسف پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بیچ میں کود کر مدافعت کیا وہ یہودا نے کہ یوسف کو قتل نہیں کرنا ہے، اور جیسے اس نے مدافعت کیا یوسف زمین میں چھپ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے دور کر دیا، جس کے تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی۔ 10 بھیڑیاں، یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعات کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑا بھائی یہودا تھا، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں منقول ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا، انہی کو بھیڑیا کہا تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر کہا آپ کا یہ خوف و خطرہ عجیب ہے کہ ہم 10 بھائیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا، پھر ہم سے کسی کام کے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ 10 بھائیوں نے کہا ہم تو مضبوط جماعت ہے، ہم طاقتور ہے، قوت والے ہیں، بہادر ہے، ہمت دار ہے، اگر آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے یا ہمارے ہوتے ہوئے یوسف پر بھیڑیا حملہ کر دے پھر ہماری طاقت کیا کام کی؟ بھئی ہمارے ہوتے ہوئے یوسف پر بھیڑیا حملہ کر دے، ہم جو ایک مضبوط جماعت ہے، ایک مضبوط طاقتور انسان ہے،
پھر ہماری طاقت کیا کام کی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ تمہیں سے ہے۔ بھئی پیغمبر کی شان تھی، اسے بات کو نہیں کھولا۔ اس سے بعض باتیں سامنے بولنے کی ہوتی ہے، بعض باتیں بولنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ بعض باتیں بچوں کو بولنے کے سامنے ہوتی ہیں اور بعض باتیں بچوں کو بولنے کی نہیں ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دل میں کہا بھائی مجھے خطرہ تمہیں سے، تم ہی بھیڑیا ہو، لیکن پیغمبرانہ شان تھی، خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ دوسرے باپ کے ایسے کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائیں گی۔ اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کسی بہانے سے قتل کر دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں مکمل خطرہ تھا، اس نے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اس لیے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہودا جو بڑا بیٹا تھا خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم اس کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ قرطبی نے تاریخ روایت کے حوالے سے بیان کیا جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے موڑے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹخ دیا۔ یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی۔ تیسرے چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا مگر سب نے جواب دیا جو تو نے 11 ستارے اور چاند اور سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکار، وہی تیری مدد کریں گے۔ قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔ آخر میں یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا آپ بڑے ہیں، آپ میری کمزوری اور اپنے والد ضعیف کے حال پر رحم کریں اور اس عہد کو یاد کریں جو آپ نے والد سے کیے تھے۔ آپ نے کتنی جلدی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب کل انشاءاللہ یہاں سے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔